अस्सलाम वालेकुम, आई एम उबैद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द लाइफ रेजिडेंशियल से कनेक्टेड कम्युनिटी। इस वीडियो को एंड तक देखें, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। द लाइफ रेजिडेंशियल से कनेक्टेड कम्युनिटी ने 4 से 5 दिन पहले यूट्यूब और तमाम प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो देखी होगी जिसमें क्लाइंट्स के क्वेश्चन को रेज किया जा रहा है, मगर उसके जो आंसर्स हैं वो आई थिंक सो और मेरे क्लाइंट्स का भी यही मानना है कि वो आंसर्स वन साइडेड हैं। उसमें आपने क्लाइंट्स को ब्लेम किया है इंस्टेड ऑफ टेलिंग harsh realities about housing society। So viewers, इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन LOP के हवाले से किया गया, वीडियो देख लें फिर इस पे बात करते हैं। कि अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी 2023 को सोसाइटी का LOP आ गया था कि अगर किसी ने भी सोसाइटी द लाइफ रेजिडेंसिया का LOP देखना हो तो वो हमारे साथ रब्ता करे, वो सोसाइटी के हेड ऑफिस में आ जाए, हम उसको उसका LOP भी दिखा देंगे। तो सोसाइटी के साइट ऑफिस विजिट करे, हम उसे तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर आप ये देखें कि चीज़ें अब डिजिटलाइज हो चुकी हैं। आप सोसाइटी को भी ये बात बावर करवाएं कि कोई भी क्लाइंट जो कि पेशावर बैठा है, मुल्तान बैठा है, कराची बैठा है या कोई क्लाइंट ओवरसीज बैठा है, वो LOP का पेपर देखने आपकी सोसाइटी के हेड ऑफिस नहीं आ सकता। आप काइंडली अपनी वेबसाइट को बेहतर करें, इस पे अपनी करंट डेवलपमेंट्स, फ्यूचर अपडेट्स और जो तमाम डॉक्यूमेंटेशंस हैं आप ये ऑनलाइन अपना रिकॉर्ड अपडेट करें ताकि क्लाइंट को एक क्लिक पर उसकी रसाई हासिल हो सके। फिर आप अपने SMS सिस्टम अपडेट करें, आपकी ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपके क्लाइंट्स तक SMS पहुंच जाना चाहिए था कि जी आपकी LOP प्रॉपर अपडेट हो गई है। आई थिंक सो ऑफिशियली अभी तक क्लाइंट्स को सोसाइटी की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं मिली। इवन के आपके जो अथराइज सेल्स पार्टनर हैं, आई थिंक सो अगर अभी 100 सेल्स पार्टनर हैं तो उसमें से 20% लोगों ने भी वो डॉक्यूमेंट नहीं देखे होंगे या ऑफिशियली उन तक कोई भी न्यूज़ नहीं पहुंची होगी। सो काइंडली अपनी वेबसाइट्स को अपडेट करें। एग्जांपल के तौर पर आप किसी भी लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम को देख लें, जैसे कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, किंगडम वैली है, जो कि इस्लामाबाद से बहुत दूर है, मगर ऑनलाइन सिस्टम उनका इतना बेहतरीन है कि आप एक क्लिक पर ये तमाम चीजें एक्सेस कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ दैट कि आप किसी क्लाइंट को अपने साइट ऑफिस या हेड ऑफिस का विजिट करवाएं, आप उन्हें अपनी वेबसाइट के विजिट करवाएं ताकि वो आपकी वेबसाइट पे ये तमाम चीज़ें देख सकें। सो फिर बात होती है डेवलपमेंट के बारे में। जहाँ तक रहा डेवलपमेंट का तलक, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 से 8 महीने से फुल टाइम वहाँ पे साइट पे काम हो रहा है। अनवार साहब ने कहा कि पिछले 6 से 8 महीने से फुल टाइम डेवलपमेंट हो रही है। सर आई टोटली डिसएग्री। देखें डेवलपमेंट्स हो रही होंगी, नो डाउट आप ग्रीन पीस ऑफ लैंड को ब्राउन पीस ऑफ लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइक वो काम कर रहे हैं, मगर काम इतना स्पीडी नहीं है। सर अगर 6 से 8 महीने प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही होती तो आपकी सिर्फ 600 मीटर का वो मेन बुलेवर्ड, कुछ राइट साइड पे कटिंग्स और कुछ लेफ्ट साइड पे कटिंग्स ना होती। आई स्टिल एग्री कि आप कुछ वर्क कर रहे हैं, मगर ये इतना ज़्यादा वर्क नहीं हुआ। अगर आप देख लें कंपैरिजन में 6 महीने 8 महीने पहले न्यू मेट्रो सिटी की लैंड एक जंगल थी जो कि आज एक बिल्कुल नए शहर की शक्ल में तब्दील हो चुकी है। इसी तरह पार्क व्यू सिटी का ओवरसीज़ ब्लॉक तकरीबन 1 साल पहले वहाँ पर एक गांव बैठा हुआ था, अभी आप जाएं तो आप उस जगह को जज नहीं कर सकते कि आप कहाँ पे आ गए। सो सर डेवलपमेंट में आपको एग्री करना पड़ेगा कि कोई खातिर ख्वाह डेवलपमेंट नहीं हो रही। फिर जब लैंड के हवाले से सवाल किया गया, आप वीडियो देख सकते हैं। लैंड कितनी है ये कितनी नहीं है, ये किसी भी सोसाइटी का इन हाउस वर्किंग होती है। इसको पब्लिक करने का कोई भी सोसाइटी जवाज़ नहीं है, ना उसको ज़रूरत है किसी को बताने की और ना कोई हक हासिल रखता है। देखिए अनवार भाई, सबसे पहले तो आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि जिन लोगों को आपने फाइल्स बेची वो कोई या किसी में नहीं आते। देखें वो आपकी सोसाइटी के मेंबर्स हैं। इवन आप लोग जब पोस्ट करते हैं तो फैमिली मेंबर्स का वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो आप लोगों के मेंबर्स हैं, आपके स्टेक होल्डर्स हैं। उन्होंने उस टाइम पर सोसाइटी पे एतमाद करके इन्वेस्टमेंट की जब वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक जंगल था। उसके बाद आपने कुछ डेवलपमेंट्स की, कुछ चीज़ें हुई, तो अब चीज़ें इंशाल्लाह अच्छे वे की तरफ जा रही हैं। हम भी जानते हैं कि सोसाइटी न्यू लैंड्स परचेज करती रहती है, इसलिए वो अपना एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकती। कुछ लैंड्स बयाने पे होती हैं, टाइम के साथ साथ लैंड एक्सटेंड होती है, तो एग्जैक्ट फिगर बताना मुश्किल होता है। आप अपने क्लाइंट को एटलीस्ट इस चीज़ से आगाह करें कि आप रफ एस्टिमेट दे दें, लाइक आपके पास 4000 कनाल है, 3000 कनाल है या 5000 कनाल तक ज़मीन आप ख़रीद चुके हैं, इसका एक रफ एस्टिमेट देते रहें ताकि क्लाइंट्स को आप पर एतमाद हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लें कि अभी एक सैफरॉन सिटी आई है रवात वाली साइड पे, 5 महीने नहीं हुए उन्हें मार्केट में आए हुए, और वो डिक्लेयर कर रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं कि हम 14,000 कनाल लैंड परचेज कर चुके हैं। इसी तरह चक्री में ब्लू वर्ल्ड सिटी को देखें, उनके ओनर साद नज़ीर साहब कह रहे हैं
کہ ہم 2.5 लाख کنال سے بھی ابو لینڈ پرچیز کر چکے ہیں. تو کائنڈلی آپ اپنے کلائنٹس کو پبلکلی، یہ پبلک کے لیے ہی چیزیں ہیں، جنہوں نے سوسائٹی میں فائلز لی ہیں وہ اس کا حق رکھتے ہیں کہ ان کو اتنا پتہ ہو کہ سوسائٹی اس ٹائم کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے. سو کائنڈلی ان چیزوں کو پبلکلی کنوے کریں اپنے کلائنٹس تک کہ آپ کے کلائنٹس آپ پر اعتماد کر سکیں. تو یہ 100% بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے، آپ اس پہ پر اعتماد رہیں. اور جن لوگوں کو اگر یقین نہیں ہے تو ان لوگوں کو یقین 9 ستمبر کے بعد آ جائے گا، وہ لوگ پچھتائیں گے. سو بیلٹنگ کو لے کر آپ نے جو بات کی ہے کہ بیلٹنگ میں جو لوگ شامل نہیں ہوں گے وہ پچھتائیں گے، دیکھیں سر یہاں پر سوسائٹی کی تھوڑی سی کمزوری ہے کہ آپ نے پہلے بھی کمٹمنٹ کی مگر آپ لوگ بیلٹنگ نہیں کر سکے. بیلٹنگ کر کے دیکھیں کچھ کوئی ایسا بہت بڑا بوم نہیں آ جائے گا. آپ کلائنٹس کو یہ چیز واضح رکھیں کیونکہ کلائنٹ اس امید پہ کہ بیلٹنگ ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. دیکھیں بیلٹنگ سے آپ کی یہ پازیٹیو چیز ہوگی، سوسائٹی کا امیج بہتر ہوگا، تھوڑی سی مارکیٹ میں بہتری بھی آئے گی. مگر دیکھیں بیلٹنگ کے بعد تو چیزیں اور ٹف ہو جاتی ہیں. آپ کی فائل جس پہ ابھی ٹیکس لگتا ہے فائل کی پیڈ اماؤنٹ کے اوپر، بعد میں یہ فائل پلاٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. جب پلاٹ نمبر الاٹ ہوتا ہے تو اس پہ ڈی سی ویلیو کے حساب سے ٹیکس لگایا جاتا ہے. تو آئی تھنک سو کہ بیلٹنگ کر کے اور پچھتانا اور وہ سب ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. مگر نو ڈاؤٹ سوسائٹی کا ایک یہ بہت اچھا قدم ہے کہ وہ بیلٹنگ کی طرف جا رہی ہے. ایٹ لیسٹ کلائنٹس کا، ڈیلرز کا، تمام لوگوں کا اس پہ ٹرسٹ بحال ہوگا، چیزیں کچھ بہتر ہوں گی. لوگوں کو پولائٹلی لے کے چلیں، انہیں تمام ان چیزوں سے آگاہ رکھیں تاکہ ان کی کچھ غلط ایکسپیکٹیشنز نہ ہوں آنے والی فیوچر ڈیولپمنٹس بیلٹنگ یا کسی بھی چیز کو لے کے. پھر بات ہوئی ہے سرچارج اور ریسٹوریشن چارجز کے حوالے سے. تو آپ مارکیٹ پرائس چیک کریں تو یہ سوسائٹی حق حاصل رکھتی ہے کہ وہ سرچارج بھی لے، آپ سے ریسٹوریشن چارجز بھی لے، اس صورت میں اگر آپ آ کے ایز پر پیمنٹ شیڈول ان کے ساتھ نہیں چلتے تو. سر دیکھیں بالکل آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی کینسلیشن کا جواز رکھتی ہے یا وہ ریسٹوریشن چارجز لگا رہی ہے یا فائن لگا رہی ہے. نو ڈاؤٹ اسے ایک عام بندہ بھی سمجھتا ہے، انویسٹر بھی سمجھتا ہے کہ جب آپ نے فائل لی اس میں آپ انسٹالمنٹس پے نہیں کر رہے، آپ نے ایسے ہی چھوڑ دی تو اس پہ اوبویسلی فائنز وغیرہ لگتے ہیں. مگر سر آپ نے ان لوگوں کے لیے کیا ریلیف رکھا جنہوں نے آپ کی ایک آواز پہ لاسٹ ٹائم جو آپ نے بیلٹنگ کے بارے میں کہا تھا وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن 3 انسٹالمنٹس پے کر دی تھی. آپ کو ایسا چاہیے تھا کہ اپنے ان پرانے ناراض انویسٹرز کو یا ناراض کلائنٹس کو انہیں تو کچھ کمپنسیٹ کرتے. آپ نے ان کی فائلز پہ بھی کینسلیشن، ریسٹوریشن اور یہ سرچارج لگا دیے. میرے خیال سے اور کلائنٹ کے بھی خیال سے کہ آپ لوگوں کو ان لوگوں کے لیے کوئی ریلیف رکھنا چاہیے تھا جنہوں نے ایٹ لیسٹ 3 انسٹالمنٹ پے کی ہوئی تھی. ان کے اوپر آپ کو اتنے ہیوی فائنز اور یہ ریسٹوریشن چارجز نہیں لگانے چاہیے تھے. اگین آپ کو مارکیٹ کی ایگزامپل دوں گا کہ جو بھی سوسائٹیز ہیں آپ سراؤنڈنگ میں خود بھی دیکھ لیں، بار بار میں سوسائٹیز کے نام نہیں لے سکتا، جو بھی سوسائٹی سرچارج لگاتی ہے جب آپ ان کی فائل کو فلی اپڈیٹ کر دیتے ہیں تو اسپیسیفک ڈیلرز کی ریکویسٹ پہ، آتھرائز ایجنٹ کی ریکویسٹ پہ فائلز کے اوپر سے سرچارج معاف کر دیا جاتا ہے. تو کائنڈلی اس چیز کو دیکھ کے چلیں، لوگوں کے لیے کچھ ریلیف پیدا کریں تاکہ وہ آسانی سے آپ کی انسٹالمنٹس وغیرہ پے کر سکیں. اچھا سر، اس کے دیکھتے دیکھتے ساتھ ہی نا تو بہت سے کلائنٹس ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو قسطیں جمع نہیں کرائیں گے، سوسائٹی نے ان 2 سالوں میں کیا ہی کیا ہے. دیکھیں پھر کویشچن ریز کیا کہ 2 سال سے ہاؤسنگ سوسائٹی کسی قسم کی ڈیولپمنٹس نہیں کر رہی تو ہم انسٹالمنٹ کیوں پے کریں. دیکھیں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ہم اسٹل ایگری کرتے ہیں، جو بیسک لینڈ پرچیزنگ تھوڑا سا وہ پیس آف لینڈ کو بہتر کیا جا رہا ہے، لیولنگ کی جا رہی ہے، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. مگر اتنی خاطر خواہ ڈیولپمنٹس نہیں ہیں کہ کلائنٹ ایک دم یقین کر کے تمام انسٹالمنٹس دینے پڑ جائے یا پورے اعتماد کے ساتھ انسٹالمنٹس دے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جس طرح کی چیزیں پچھلے 2-3 سالوں میں ہوئی ہیں. مگر آپ ایز اے کلائنٹ اگر دیکھیں تو سر آپ اس چیز کا کلیم کرتے ہیں کہ سوسائٹی نے تقریباً 3 سے 4 سال بعد ڈیلیور کرنا ہے. سر دیکھیں 2 سے 2.5 سال آلریڈی ہو چکے ہیں، ابھی تک آپ نے بیلٹنگ نہیں کی تھی، پلاٹ نمبر الاٹ نہیں کیا تھا. تو آئی تھنک سو کلائنٹ کا یہ جواز بنتا ہے کہ ایسی کیا خاطر خواہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کے بیاف پہ ہم ایک دم اپنی فائلز اپڈیٹ کر دیں اور ساری انسٹالمنٹس دے دیں. آئی تھنک سو جس طرح سوسائٹی نے ٹائم لیا ہے چیزوں کو سموتھلی رن کرنے کا، کلائنٹس کو بھی چیزوں کو سموتھلی رن کرنے کا ٹائم دیا جانا چاہیے. لاسٹ میں بات کی گئی اوپن فائلز کے حوالے سے. جس نے انویسٹمنٹ کی تھی اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے سوسائٹی ہر انڈیویجول بندے کو انٹرٹین کرے. سوسائٹی نے ایک اپرچونٹی دی تھی انویسٹرز کو فار دا 90 days. تو وہ لوگ جنہوں نے اس کو اسٹل اوپن رکھا ہوا ہے ان سے یہی ہمارا ان کو پیغام ہے کہ وہ آئیں
اپنی فائل کو کلوز کروائیں اپنے نام پہ یا اپنے کسی کلائنٹ کے نام پہ کلوز کروائیں. سر بالکل آپ کی پالیسی کے مطابق اوپن فائل کے اوپر 90 ڈیز لکھا گیا تھا کہ یہ فائل 90 ڈیز کے لیے ویلڈ ہے, مگر آپ اس چیز کو بھی کائنڈلی باور کریں کہ آپ نے آج سے 1.5 سال پہلے ایک ٹائم فریم دیا تھا کہ اس ٹائم کے اندر اپنی تمام اوپن فائلز کو نام پہ شفٹ کر لیں. سر ہمارے کلائنٹس نے فائلز کو نام پہ کنورٹ کیا, ہمارے انسسٹ کرنے پہ اور ہمارے کہنے پہ جب وہ فائلز کلوز ہو گئی آپ نے اوپن فائلز کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں لیا. اس سے دیکھیں سر ہماری کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوئی. اوپن فائلز والے لوگ تو ٹریڈ کرتے رہے, جس نے فائل کلوز کروا لی ٹرانسفرز اس طرح سے نہیں ہو رہی تھی, ٹرانسفر فائلز کے کلائنٹس نہیں تھے, اوپن والے لوگ ٹریڈنگ کرتے رہ گئے, جس نے ایگزٹ لینا تھا اس نے ایگزٹ لیا, پرائس میں بوم آیا ڈاؤن آیا, لوگ اس میں کھیلتے رہے, جبکہ جنہوں نے فائلز نام پہ کروا لی تھی وہ ان کی انویسٹمنٹ ایک جگہ سٹک ہوگی. اس سے انوار بھائی اگر آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہماری کریڈیبلٹی کتنی ڈیمیج ہوئی یا ہم نے جو ورڈ آف کمٹمنٹ کیے تھے کلائنٹ سے وہ کتنے خراب ہوئے. کلائنٹس آج تک ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے کہنے پہ فائل کلوز کروائی تھی. سو سر کائنڈلی اس دفعہ اگر آپ اوپن فائلز کے حوالے سے کسی قسم کوئی ایکشن لینے جا رہے ہیں تو اس پر ایکشن پر لازمی عمل کریں, اسٹرکٹ رہیں تاکہ آپ کی کمٹمنٹس فلفل ہو سکیں, ہم بھی آپ پر ٹرسٹ کر سکیں اور کلائنٹس بھی. اوپن فائلز کے حوالے سے وہ بھی مارکیٹ میں آپ لوگ سیل کریں, جو کلائنٹ سن رہے ہیں آپ لوگ اس سے مارکیٹ میں سیل کریں. آگے کسی قسم کی کوئی پالیسی آتی ہے, کوئی لیجر بنتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ اس میں ایڈجسٹ کریں یا تو اسے اپنے نام پہ کروائیں, کیونکہ اتنے ٹائم کے لیے اوپن فائلز نہیں رکھی جا سکتی. سو اس میں ہم سوسائٹی کے ساتھ ہیں مگر کائنڈلی اس پہ پراپر ایکشن لیا جائے. سو کنکلوشن از ایٹ دی اینڈ سرفراز سیال صاحب کو میں تھینکس کرنا چاہوں گا, بلکہ ہم تمام لوگ کہ اتنے ٹف کنڈیشنز میں پچھلے 2 سے 3 سال میں جبکہ کورونا بھی آیا اور ملک میں اتنی انسٹیبلٹی ہے, اس سب کے باوجود سوسائٹی کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ چیزیں بہتر کرنے میں لگی ہوئی ہے. آپ کی انتھک محنت کوشش بالکل ہمارے سامنے ہے. مارکیٹ میں بڑے بڑے نام آئے بھاگ گئے مگر آپ لوگ سٹل ان دا گیم ہیں اور آپ ایفرٹس کر رہے ہیں. سر ہم آپ کی ایفرٹس کو بالکل مانتے ہیں اور انہیں سراہتے بھی ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد سوسائٹی کو یا کسی بھی ڈیلر کو ڈی فیم کرنا نہیں تھا. سو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ ایٹ لیسٹ سوسائٹی کی مسٹیکس کو ایکسیپٹ کریں, سوسائٹی تک یہ آواز پہنچائیں تاکہ سوسائٹی ان چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. کلائنٹس کو آپ غلط مت کہیں یا انہیں زیادہ بلیم مت کریں, کیونکہ کلائنٹس کے ساتھ کافی سارے مس ایپس مس کمٹمنٹس ہو چکی ہیں ڈیو ٹو اینی ریزنز. کنڈیشنز بہت ٹف تھی, سرفراز سیال صاحب کے لیے بھی چیزیں بہت مشکل تھی, انہوں نے پھر بھی کافی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. سو ایٹ دی اینڈ اگین اس میں کسی کے بھی خلاف یہ ویڈیو نہیں بنائی گئی ہے, صرف ان پوائنٹس کو ریز کیا گیا جو پوائنٹس ضروری ہیں, جو کلائنٹس کی آواز ہے وہ سوسائٹی کے اونرز تک پہنچائے گی. ہوپ فلی آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.